أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا بداية له والدائم الذي لا أول لأوليته والآخر الذي لا مؤخر لآخريته والباقي بعد فناء الخلق قدر الليالي والأيام قسم فيما بينهم الأقسام فتبارك الله الملك العلام الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي الكون الطاهرين المعصومين ورحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلة هذه من صلوات بجبر محمد وعلى محمد من يومنا هذا إلى يوم الدين وبعد الدين أما بعده فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسين مني وأنا من الحسين صلوات محمد ارباب دانش اہل علم حضرات محترم مکرم معظم سامعین اکرام، سب سے پہلے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ تمام مومنین و مومنات کو آباد و شاد رکھے۔ مالک ذکر کے صدقے ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، جو صاحبان بیمار ہیں مالک انہیں شفا شلی عطا فرمائے، جن مومنین کے تعاون سے مرکز آباد ہے ان کے رزق میں وسعت عطا فرمائے۔ پروردگار اس مرکز کو اور اس جماعت کو ترقی عطا فرمائے، شر الناس شر الحاسدین منافقین کے شر سے محفوظ فرمائے، وارث امام کی خصوصی ان پر نظر ہو۔ ہم ایک ایسی صلوات پڑھیں کہ پڑھنے کو جی چاہے۔ میرا دل ہے کہ آج میں پاکستان والے انداز میں اس انداز کو سننے کے لیے سننے والے بھی چاہیے۔ میں اکثر یہ جملہ کہا کرتا ہوں کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس پروردگار نے ہمارے دلوں کو محبت اہل بیت سے منور فرمایا۔ کسی نے ماشاءاللہ کہا، کسی نے سبحان اللہ کہا، کوئی ٹس سے واسی نہیں ہوا کہ میں نے کتنی بڑی نعمت عظمیٰ کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمارے دلوں کو محبت اہل بیت سے منور فرمایا۔ جہاں نور اہل بیت نور ولایت روشن کیا، خدا کی قسم ان دلوں میں اندھیرا ہے جہاں علی نہیں بستا۔ قرآن کہہ رہا ہے حل یستوی الاعمی والبصیر، قرآن کہتا ہے حل یستوی الاعمی والبصیر، کیا اندھا اور بصیر برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ قرآن دوسرے جگہ فرماتا ہے من اعمی فی الدنیا و اعمی فی الاخرہ، جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں شادی آپ مہمان ہیں، آپ مادیہ کرتا ہوں، جو اس دنیا میں اندھا وہ آخرت میں اندھا۔ کسی نے چھٹے امام سے پوچھا، مولا یہ تو زیادتی ہے،
یہاں بھی غریب اندھے سے پوچھو اس کی کیسی زندگی ہے. کیوں شاہ جی؟ آخرت میں بھی وہ اندھا ہے، وہ تو مارا گیا. ہاں اس کا کیا قصور ہے؟ دنیا میں بھی اندھا، آخرت میں بھی اندھا. تو امام فرماتے ہیں اس سے مراد یہ آنکھوں والا اندھا نہیں ہے. یہ جو قرآن نے کہا کہ من عام فی الدنیا عام فی الآخرہ، جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں اندھا ہے. اس دنیا میں وہ اندھا ہے جس کا دل ہماری ولا سے خالی ہے، اور وہی آخرت میں اندھا بھی ہوگا. اللہ کا کرم ہے. اب میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں جو سمندر ہے جس کو میں کوزے میں بند کرنے لگا ہوں. سمجھ آ جائے تو ضرور بولنا کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس پروردگار نے اہل بیت کی محبت کو رکھنے کے لیے ہمارے دلوں کا انتخاب محبت ہے جن کے لیے قرآن کہتا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اہل بیت ایسے پاک ہیں جیسے پاک ہونے کا حق ہے. جب اہل بیت پاک ہے تو ان کی محبت بھی پاک ہے، ان کی ولایت بھی پاک ہے. یہی وجہ ہے کہ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ ہماری محبت کبھی کسی غلیظ دل کو اپنا ٹھکانہ ہی نہیں. نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری. دل نجس میں سماتی ہی نہیں ہے حب علی. دل نجس میں سماتی ہی نہیں ہے حب علی، کیونکہ یہ بہت ہی نفاست پسند ہوتی ہے. امام نے کہا، امام نے چھٹے امام فرمایا لا یحبنا الا طاہر القلب. ہماری محبت اس دل میں آتی ہے جس دل کو اللہ نے پاک قرار دیا. پاک چیز ہے یہ، ایسے پاک ہے. دیکھیں جب آپ قرآن رکھتے ہیں، جب مسلمان قرآن رکھتے ہیں، وہ سوچتے ہیں وہ جگہ پاک ہونی چاہیے، وہ ہاتھ پاک ہونے چاہیے، وہ الماری پاک ہونے چاہیے، کیونکہ قرآن پاک ہے. قرآن پاک ہے تو پاک جگہ تلاش کرتے ہیں. اب دیکھیں اہل بیت کتنے پاک ہیں جن کے لیے قرآن کہتا ہے اہل بیت ایسے پاک ہیں جیسے پاک ہونے کا حق ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں، ایسے پاک جیسے پاک ہونے کا حق. اب جن کی پاکیزگی کا کون اندازہ لگائے؟ جن پر قرآن نازل کیا گیا، جن پر قرآن نازل کیا گیا. قرآن وہ اہل بیت ایسے پاک ہیں جیسے پاک ہونے کا حق ہے. جہاں اللہ اہل بیت کو اتارتا ہے قبلہ تو اللہ بہت کچھ ان کے لیے پاک کر دیتا ہے. میں جملہ اکثر کہا کرتا ہوں کہ اگر اہل بیت یثرب میں آ جائیں تو اسے مدینہ منورہ کر دیتے ہیں. اگر یثرب میں آ جائیں اسے مدینہ منورہ کر دیتے ہیں. اگر مکے میں آ جائیں تو اسے معظمہ کر دیتے ہیں. اگر کربلا میں آ جائیں اسے محلہ کر دیتے ہیں. اگر نجف میں آ جائیں اسے اشرف کر دیتے ہیں. اگر کاظمین میں آ جائیں اسے شریفین کر دیتے ہیں. اگر مشہد میں آ جائیں اسے مقدس کر دیتے ہیں. اور اگر کسی بندے کے دل میں آ جائیں اسے مومن کر دیتے ہیں. اس لیے میں نے کہا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمارے دل میں محبت اہل بیت. اہل بیت کا یہ قصیدہ ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. جب نام کے ساتھ قبلہ قصیدہ آیا تو انہوں نے اہل بیت کے دائروں کو وسیع کرنا شروع کر دیا. اہل بیت علیہ السلام کے نام سے جب یہ قصیدہ آیا تو انہوں نے نکال تو سکتے نہیں تھے نا. انہوں نے کہا کہ اس کے مفہوم کو بڑھا دو. کہا آل بھی اہل بیت. میں نے یہاں ٹی وی پہ سنا ہے کہتے ہیں جی اصحاب بھی اہل بیت، آل بھی اہل بیت، اصحاب بھی اہل بیت، سارے مسلمان اہل بیت. دشمنان اہل بیت پہلا صرف اہل بیت کے مقام کو گھٹانے کے لیے کہا. اہل بیت صرف وہ ہیں جن سے رجس دور ہے. یہ قرآن کی لگائی ہوئی شرط ہے، ہماری نہیں ہے. قرآن کہتا ہے کہ اہل بیت
وہ ہیں جن سے رشت دور ہے. اب جس کو بھی اہل بیت میں شامل کرنا ہے اس کی زندگی کا مطالعہ کرنا پڑے گا, کہیں رشت تو نہیں آیا. اگر رشت آیا تو جو جی میں آئے مانو, لیکن اہل بیت نہیں ہو سکتا. اب رشت کیا ہے؟ ارشاد ہوتا ہے کہ انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان, یہ بت پرستی رجس ہے, یہ شراب خوری رجس ہے. تو جس کو بھی اہل بیت میں شامل کرنا ہے اس کی زندگی کا مطالعہ کریں, کہیں وہ بت پرستی تو نہیں کرتا رہا, کہیں وہ شراب تو نہیں پیتا رہا. اگر ایسے رجس میں وہ سرشار رہا ہے تو وہ کبھی بھی اہل بیت نہیں ہو سکتا. قبلہ سب سے بڑا رجس جو ہے, سب سے بڑے رجس تین ہیں. تین ہیں میں نہیں کہہ رہا. تین سب سے بڑے رشت کتنے؟ تین. کون کون سے بلا؟ نفاق, شرک, کفر, شرک اور یہ سب سے بڑے رشت ہیں. اور جہاں جہاں یہ تینوں ہوتے ہیں وہاں اہل بیت جملے تھے ویسے ہی آپ مزاج ملانے کے لیے کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے ہمارے دلوں کو محبت اہل بیت سے منور فرمایا, اور جس پر جتنا بھی شکر ادا کرے وہ کم ہے کہ ہم انہیں مانتے ہیں جنہیں وہ منوانا چاہتا. ہم ان کی محبت کا دم بھرتے ہیں جن کا قرآن محبت کا دم بھروا رہا ہے. یہ جو ہم اہل بیت کے قصیدے پڑھتے ہیں یا اہل بیت کی شان بیان کرتے ہیں, یہ قرآن مجید کلمہ پڑھوا رہا ہے ان کی محبت کا اور ان کی ولایت کا. سورہ شورى قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى, یہ قرآن کی آیت ہے کہ پیغمبر سے کہا گیا کہ ہم آپ کو اجر دے دینا چاہتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے, اگر کچھ دینا چاہتے ہو تو میرے اہل بیت سے محبت. اہل بیت علیہ السلام میں سے امام حسین علیہ السلام جن کی یاد میں آج یہ دن منایا جا رہا ہے. امام حسین علیہ السلام کی اگر محبت انسان کو مل جائے تو دنیا اور آخرت کا کامیاب ترین انسان ہے. پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ من احبنی فقد احب الحسین, جو میرا کلمہ پڑھنا چاہتا ہے اسے پہلے حسین سے محبت کرنی چاہیے. جو میرا کلمہ پڑھنا چاہتا ہے, مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے, وہ میرے حسین سے محبت کرے. اگر حسین سے محبت نہیں ہے تو پیغمبر کی بھی محبت کام آنے والی نہیں ہے. اسی لیے چھٹے امام فرماتے ہیں جب اللہ کسی انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کرنا چاہتا ہے تو اس کے دل میں محبت حسین کو رکھ دیتا. اگر حسین کی محبت نہیں ہے وہ لاکھ کلمہ پڑھتا رہے, کیا پیغمبر اسلام اس سے محبت کریں گے؟ اگر اس کے حسین کو چھوڑ دیا جائے تو امام حسین علیہ السلام کی محبت وہ مرکزی نقطہ ہے. اگر حسین دل میں ہے تو باقی اہل بیت کی بھی محبت کام آئے گی. امام حسین علیہ السلام کو ایک خاص مقام حاصل ہے. یہی وجہ ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام دنیا میں تشریف لاتے ہیں اس دن سے لے کر پیغمبر اسلام نے اپنے آخری ایام تک, آخری سانس تک امام حسین کے مقام کو لوگوں کے سامنے رکھا ہے تاکہ لوگوں کو مقام حسین سمجھ آ جائے. اور دو چار باتیں آپ تک پہنچانی ہے. دیکھیں امام حسین ظہور امام زمان بلند السلام, جیسے امام حسین دنیا پر تشریف لائے تو سرکار کو بتایا گیا کہ شہزادہ دنیا پر تشریف لا چکے ہیں, تو کہا کہ جناب صفیہ سے لاؤ میرا بیٹا مجھے دو. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ, دیکھیں مقام حسین بتا رہے ہیں, یا رسول اللہ ابھی ہم نے اس کو غسل نہیں دیا. تو پیغمبر اسلام ابھی, یعنی مطلب کیا تھا, ابھی ہم نے اس کو پاک نہیں کیا. تو پیغمبر اسلام کی آنکھیں سرخ ہو گئیں اور غضبناک ہو کر کہتے ہیں تو اسے کیا پاک کرے گی جسے اللہ نے پاک کر کے بھیجا. یہ مقام حسین بتانا چاہتے ہیں کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ امام حسین کا مقام کیا ہے کہ جنہیں اللہ پاک کر کے دنیا میں بھیج رہا ہے. امام حسین علیہ السلام ایک دفعہ پیغمبر اسلام تشریف فرما ہے اور حضور کی گود میں دو بچے ہیں, ایک جناب ابراہیم, ایک امام حسین علیہ السلام. جناب ابراہیم حضور کے سگے بیٹے ہیں اور امام حسین بیٹی کے بیٹے ہیں. دونوں سے پیغمبر کا پیار جاری ہے.
پیغمبر کبھی اس کا بوسہ لیتے ہیں، کبھی اس کا، کبھی سے پیار کرتے، کبھی اس کا. اب اللہ نے جبرائیل سے کہا کہ جاؤ میرے حبیب سے کہو کہ ان دو بچوں میں سے ایک تو لے لے، ایک مجھے دے دے. دیکھنا امام حسین کا مقام بچپن سے بتا رہے ہیں. یہ دو بچے ہیں، ایک پیغمبر کا بیٹا ہے، ایک فوج جناب سیدہ کا بیٹا ہے، اور حضور کی گود میں ہے، دونوں پہ اپنے بیٹے ہیں. اللہ نے کہا ایک مجھے چاہیے تو لے لے. اگر ابراہیم چاہتے ہو تو حسین کو بھیج دو، اگر حسین چاہیے تو ابراہیم کو بھیج دو. تو پیغمبر نے دونوں شہزادوں کو دیکھا، دیکھ کر کہا کہ جبرائیل میری طرف سے رب جلیل کی بارگاہ میں عرض کرنا کہ میں اپنے بیٹے ابراہیم کو حسین پہ قربان کرتا ہوں. اگر وہ لینا چاہتا ہے تو ابراہیم کو لے، لیکن حسین میرے پاس رہنے دے. دیکھیں جناب ابراہیم علیہ السلام کا اس کے بعد تیسرے دن انتقال ہو جاتا ہے. وہ دنیا سے رخصت، مدینے میں جنت البقیع میں ان کی قبر ہے، آپ زیارت بھی پڑھتے ہیں. جب ابراہیم کا انتقال ہوا، اب امام حسین جب آتے تھے تو پیغمبر بڑھ کر اس شہزادے کو اٹھاتے، اس کے حصے کا بھی پیار کرتے اور کہتے مسلمانوں یہ میرا وہ بیٹا ہے جس پر میں نے اپنا حقیقی بیٹا قربان کر دیا. یعنی کوئی مقصد تھا امام حسین کا مقام بتانے کا کہ رسول جس پر اپنا بیٹا قربان کر دے. صلوات جبر محمد. بچپن ہی سے لوگوں کو، یہ جناب عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، بچپن ہی سے مقام بتا رہے ہیں. حضور علیہ السلام ایک دفعہ مسجد میں نماز پڑھا رہے، واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں، آج دن ہے اس لیے عرض کرنا ہے کہ نماز پڑھا رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ نماز میں کون ہے؟ سید الانبیاء خاتم المرسلین امام حسین آئے اور پشت پر سوار ہو گئے. سجدے کی عالم میں تمام مسلمانوں نے لکھا کہ جیسے حسین پشت پر آئے، پیغمبر نے ہٹایا نہیں ہے، پیغمبر نے شہزادے کو روکا نہیں ہے، بلکہ اپنے سجدے کو لمبا کر دیا ہے. یہ سجدے میں کون ہے جس کے لیے قرآن میں کہتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، میرا حبیب عبادت کم کر، عبادت تھوڑی کر، تیرے پاؤں پہ ورم آتا ہے، تیری تھکان برداشت نہیں ہے. آج یہی نمازی ہے، سر سجدے میں ہے، حسین پشت پر سوار ہے. اللہ سے رابطہ کر کے کہا پروردگار کل تک تو نے کہا عبادت کم کر، آج کیا حکم ہے؟ آواز قدرت آئی میرا حبیب آج عبادت لمبی کر، آج عبادت لمبی کر. آج تھکتا ہے تو بے شک تھک. اہل سنت کے بہت بڑے عالم نے لکھا کہ پیغمبر سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ نے سجدے کو لمبا کر دیا، تو فرماتے ہیں میں نے حسین کے لیے سجدے کو لمبا میں نے حسین کے لیے سجدے کو زیدی صاحب مرحوم کا ایک جملہ میرے ذہن میں آ رہا ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ جب سجدے میں گئے تو امام حسین پشت پر سوار ہو گئے، اور جو پچھلی برادری تھی جو پیچھے نماز پڑھنے والے تھے ان کو نہیں پتا کہ پیغمبر اسلام کو کیا ہو گیا. جہاں جو میں نماز پڑھانے لگ جاؤ وہ لمبا کر دوں سجدہ، کتنے دیر آپ برداشت کریں؟ اور ویسے بھی 3 دفعہ پڑھے تو پیچھے طبیعت خراب ہو جاتی میں لمبا کر دیا. دیکھیں اب پیغمبر اسلام نے جب سجدہ لمبا کر دیا، اب مرحوم اظہر حسن زیدی صاحب کہتے ہیں کہ ایک نے سر کو اٹھایا تو دیکھو تو صحیح ہے کیا مسئلہ. تو جب اس نے سر اٹھایا تو دیکھا حسین جو پوچھ پہ سوار تھا وہی نظر آیا. اب حسین کو دیکھ کر پھر سر سجدے میں رکھ دیتا ہے. اب وہ کہا کرتے تھے اب تصور میں حسین کو لے کر پھر سجدے میں چلا جاتا. خیال میں حسین ایسے کر رہا ہے، ایک نے کیا، 2 نے، 2 3 4. وہ کہتے ہیں کہ ان کا اپنا انداز تھا کہ تقریباً سب لوگوں نے دیکھا لیکن سجدہ بھی کرتے رہے. چلو ان کو چھوڑو، یہ تو صاحب دوسرے تھے. کیا پیغمبر کے ذہن میں تصور حسین آیا کہ نہیں؟ پیغمبر نماز پڑھا رہے ہیں، حسین پوچھ میں کیا پیغمبر کے ذہن میں تصور حسین آیا کہ نہیں؟ اگر کہتا کوئی نہیں آیا تو پھر سجدہ کیوں لمبا ہوا؟ سجدے کا لمبا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ تصور میں حسین تھا، ذہن میں حسین تھا. اب کوئی ہے مفتی جو یہ فتویٰ دے کہ پیغمبر کی نماز باطل ہے؟ حسین ہے، خیال میں حسین ہے، پیغمبر اسلام کی نماز باطل ہے، کوئی ہے جو فتویٰ دے؟ نہیں، کسی نے نہیں دیا. اور لکھا اپنی کتابوں میں فخر سے لکھا کہ حسین کے لیے سجدے کو لمبا کر دیا. مسلمانوں اگر تصور حسین سے پیغمبر کی نماز باطل نہیں ہے تو محبت حسین سے ہماری نماز حسین علیہ السلام کو پشت پر
پر سوار کر کے قول الحکیم لا یخنو علی الحکمہ، حکیم کا قول حکمت سے خالی نہیں ہوتا، اور وہ بھی پیغمبر کی حیثیت تھی جو تمام انبیاء کے سردار ہیں، جن کے سینے میں قرآن، تورات، زبور، انجیل کا علم ہے، اور وہ کوئی ایسا عمل کرے جس کو کوئی مقصد نہ ہو کہ پیغمبر اسلام اپنے پشت پر سجدے کے عالم میں امام حسین کو ٹھہرانا، اس کا بھی کوئی راز تھا تاکہ زمانہ دیکھ لے حسین کا حسین قبلہ میری پشت پہ، آپ کی پشت پہ بچہ اگر سوار ہو جائے تو ہم اسے اتار دیتے ہیں، حکم بھی ہے اتار دینے کا، کیونکہ ہمارا ذہن ادھر لگ جائے گا۔ تو اگر ہم سجدہ لمبا کریں گے تو وہ بچے کے لیے ہوگا، اللہ کے لیے نہیں ہوگا۔ لیکن پیغمبر سے یہی پوچھا گیا کہ آپ نے سجدہ لمبا کیا تک سجود؟ کہا میں نے حسین کے لیے سجدے کو لمبا کیا۔ اب مجھے نہیں پتا کہ اللہ کے پیغمبر کے نزدیک حسین کا مقام کیا ہے، لیکن آپ نے عمل سے یہ بتایا زمانے والوں جس کے لیے میں اپنے سجدے کو لمبا کر رہا ہوں، کل یہی میرے سجدوں کو بچانے والا، یہی میرے سجدوں کو زندہ کرنے والا ہوگا۔ یہ مقام حسین بتا رہے ہیں، مقام حسین۔ اب تھوڑے سے اور بڑے ہوئے، پیغمبر اسلام خطاب فرما رہے ہیں، اور وہی دروازہ کھلا جسے کھلا رکھنے کا حکم دیا، کرا دیے گئے تھے، جس کو کھلا رکھنے کا اللہ نے حکم دیا۔ امام حسین تشریف لاتے ہیں اب بہت بڑے عالم، سنی عالم نے لکھا ہے، اب تو اس کو یہاں میں نام ہی نہیں لیتا، اس کا سنا ہے وہ بھی وہ قادری سے پادری ہو گیا۔ فضیلہ شاہ جی آپ کو جو بڑا دے رہا ہوں، وہ جو سنا ہے کہ پاکستان میں بڑی اچھی تقریریں کی ہیں، بڑا کام کیا، ماننا چاہیے، جو بات ماننے والی وہ ماننے چاہیے۔ پاکستان میں اس میں بڑا کام ہے۔ وہ ایک وقت تھا کہ جب رونے پہ کہتے تھے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، تو انہوں نے خود رونا شروع کر دیا، اس لیے نہیں کہ وہ ان کو کام تھا، یہ کہتے ہیں خود رو، ادھر نہ جائیں، ادھر چلے گئے تو پھر ادھر کے ہی ہو کے رہ جائیں گے۔ تو اس نے قبلہ، اس نے بہت بڑا کام کیا ہے، اس نے کتاب لکھی ہے اپنی مولا امام حسن حسین کی شان میں، یہاں آ کر سنا ہے کچھ وہ مکر گیا ہے یا بدل گیا ہے، تو یہ پریشان نہ ہویا کریں، یہ انہوں نے غدیر سے لیا ہے۔ کے بڑوں نے بھی تو یہی کیا تھا، غدیر میں جب مولا کا اعلان ہوا من کن تو مولا حفاظ علی مولا، بخن بخن کہہ کے مبارکیں دی، آگے مکر جاتے ہیں۔ تو یہ بھی اس نے اپنے بزرگ کی سنت پہ عمل کیا ہے۔ بہرحال اس نے جو کتاب لکھی اس میں لکھتے کہ پیغمبر اسلام خطبہ دے رہے، کان رسول اللہ یخطبنا، اب جناب انس سے روایت ہے کہ پیغمبر اسلام خطبہ فرما رہے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام آئے با یعفر، اب عربی کے لفظ ہے کہ گر جاتے۔ جب امام حسین علیہ السلام گرے، اب وہ لکھتے ہیں کہ پیغمبر فنازل من المنبر، حضور ممبر سے اترے، وہاں گئے جہاں امام حسین گرے تھے۔ دیکھیں کسی صحابی سے نہیں کہا میرے حسین کو اٹھاؤ، کہہ سکتے تھے جناب بلال، جناب عزیر، عمار کے، مولا علی بھی موجود تھے، نہیں کہا کہ جا کے حسین کو اٹھاؤ، خود گئے، بلکہ خود گئے۔ جب اترے تو ظاہر ہے ساروں نے دیکھنا شروع کر دیا، میں جو یہاں اتروں تو آپ نہیں دیکھیں گے، ہو سکتا ہے یہاں نہ دیکھو، لیکن وہ سب دیکھ رہے تھے پیغمبر، جیسے جیسے پیغمبر گئے امام حسین تک، تو اب پیغمبر سمجھ گئے کہ ان کو یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ پیغمبر یہ کام ہمیں کہہ دیتے۔ تو پیغمبر نے امام حسین علیہ السلام کو اٹھا کے اپنے عمل سے بتایا، زمانے والوں میں نے حسین کو بیٹا سمجھ کر نہیں اٹھایا، حسین کو بیٹی کا بیٹا سمجھ کر نہیں اٹھایا، میں نے حسین کو دین سمجھ کر۔ جب میرا دین گرے گا تو یہی حسین اٹھانے والا ہوگا۔ اور امام حسین علیہ السلام کو واپس لے آئے، اب دوبارہ خطبہ شروع کرتے ہیں۔ کوئی تاریخ نہیں کہتی کہ جو پیغمبر پہلے خطبہ دے رہے تھے اسی کو جاری کیا ہو، اس کو وہیں چھوڑ دیا۔ آپ پوچھو کیا کرتے ہیں؟ اب پیغمبر اسلام اپنی زندگی میں امام حسین کو یہاں بٹھا کر ذکر حسین کرتے ہیں، رسول فخذوہ، اپنی زندگی میں ذکر حسین کر کے زمانے کو بتایا لوگوں ذکر حسین کرنا میری سنت ہے، بدعت نہیں ہے۔ ذکر حسین کرنا میری سنت ہے، بدعت نہیں ہے۔ اب یہاں بٹھا کر کیا ذکر کیا؟ فرماتے ہیں الناس، لوگوں، حاضر حسین
یہ حسین ہے. فعارفوہ، اس کی معرفت کرو، اس سے پہچانو. اس کی معرفت میری معرفت ہے، میری معرفت دین کی معرفت ہے. معذر ہو، اس کی عزت کرنا، اس کی عزت میری عزت ہے، میری عزت دین کی عزت ہے. وانصرو ہو، اس حسین کی مدد کرنا، اس کی مدد میری مدد ہے، میری مدد دین کی مدد ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں سنو، جدہ فی الجنہ، اس حسین کا نانا جنتی ہے، اس حسین کا دادا جنتی ہے. جدہ فی الجنہ، اس حسین کی دادی جنتی ہے، اس حسین کی نانی جنتی ہے. ابو فی الجنہ، اس حسین کا باپ جنتی ہے. امہ فی الجنہ، اس حسین کی ماں جنتی ہے. اخوہ فی الجنہ، اس حسین کا بھائی جنتی ہے. فہو فی الجنہ، یہ خود جنتی ہے. وہ محبہ فی الجنہ، اس کا چاہنے والا جنتی. وہ محبہ محبین فی الجنہ، اس کے چاہنے والے کا چاہنے والا بھی جنتی ہے. حسین جنتی، اس کے چاہنے والے کا چاہنے والا بھی جنتی ہے. اور یاد رکھے میرے بھائیوں، جنت کا خاص تعلق ہے امام حسین. دو طرح سے حدیثیں آئیں. اہل تشریح کے ہاں علامہ مجلسی نے لکھا کہ ثم فتق اللہ نور الحسین وخلق الجنہ. جب اللہ نے امام حسین کے نور کو کھولا تو اس سے جنت کو خالق فرما دی. نور حسین کو جب وہ بحث نور کی چلتی ہے نا کہ رسول کے نور سے عرش کو بنایا، مولا علی کے نور سے فرشتوں کو بنایا، جناب سیدہ کے نور سے زمین و آسمان کو بنایا، وہاں یہ کہتے ہیں کہ حسین کے نور سے جنت کو وجود ملا ہے نور حسین کے صدقے میں. اہل سنت کے یہاں جو روایت آئی ہے وہ کہتے ہیں جی جنت جب خلق ہوئی تو اس نے اللہ سے عرض کیا، اللہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا کہ میں تجھے مزین کروں گا، میں تیرے تزئین کروں گا. تو اللہ نے نور حسین سے جنت کو مزین کیا. ٹھیک ہے، جنت کا خاص تعلق ہے قبلہ امام حسین سے. اور بلکہ میں کہا کرتا ہوں جنت نام ہی محبت حسین. جس صاحب کا میں نے نام لیا انہوں نے اسی کتاب میں بڑی پیاری بات لی. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. تو بڑی ایک پیاری بات، اللہ نے جب جنت اور جہنم کو خلق فرمایا تو جنت کہتی ہے میں افضل، جہنم کہتی ہے میں افضل. جنت کہہ رہی ہے انا خیر من کا، جہنم کہتی ہے انا خیر من کا. یہ تو آپس میں ایک دوسرے کی فضیلت فرمانے کے جگہ فخر مباحث کرنے لگے، میں افضل ہوں. جہنم کہتی ہے میں افضل ہوں. جنت نے پوچھا اے جہنم تو کیسے افضل ہے؟ جہنم کہتی ہے میں اس لیے افضل ہوں کہ مجھ میں فرعون آئے گا. کون کہتے؟ جہنم کہتی ہے فرعون آئے گا. فرعون کے نام سے اب خاموش ہو گئے. مجھ میں نمرود آئے گا. جہنم کہتی میں اس لیے افضل ہوں مجھ میں دشمن علی آئے گا. میں اس کو جلاؤں گی اور جلانے کا تو دشمن کو جلانے کا تو مزہ ہی کچھ ہے. جہنم کہتی ہے مجھ میں دشمن حسین آئے گا، مجھ میں دشمن خدا آئے گا. جہنم اپنے فضائل پڑھ رہی تھی. جب فضائل پڑھ رہی تھی کہ مجھ میں فلاں آئے گا فلاں آئے گا تو وہاں آواز قدرت آئی کہ جنت تو کہہ دے مجھ میں حسین آئے گا. یہ مسلمانوں کی کتابوں کی روایت. اور جنت کے سردار ہیں یہ الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ. جنت میں ان کی کرسی لگنی ہے. اللہ تو نظر ہی نہیں آتا. قبلہ اللہ نظر آتا ہے ماشاءاللہ. قبلہ ماشاءاللہ. قرآن سے پوچھ لے، میری بات میں یقین نہیں. لا تدرک الابصار وهو يدرك الابصار. اللہ ان آنکھوں میں سما ہی نہیں سکتا. یہ قرآن کہتا ہے اللہ کو آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا. اگر آنکھوں کے آگے آ جائے اللہ تو محدود ہو جائے گا. آپ نے اس کی حد بندی کر دی اور محدود ہو جائے گا تو خدا نہیں رہے گا. اس لیے قرآن نے کہا لا تدرک الابصار، اسے کوئی آنکھ
دیکھ نہیں سکتے. خدا کی قسم عقیدہ توحید اہل بیت نے جو آپ کو دیا ہے وہی قرآن کے مطابق. سبحان اللہ سبحان اللہ. دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو خدا کو نہ مانتا ہو, لیکن جیسا عقیدہ آپ کے پاس ہے ایسا کسی کے پاس. سبحان اب آپ کا عقیدہ بالکل قرآن جیسا. سبحان اللہ. مسلمان بھی اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں, ہم بھی مانتے ہیں. فرق کیا ہے؟ فرق صرف یہ ہے کہ وہ اللہ کی روحیت کے قائل ہے کہ قیامت والے دن اللہ جو ہے وہ کرسی پہ بیٹھے گا. فخر سے کہتے ہیں ٹھیک ہے بٹھاؤ, ہمیں کیا. اچھا وہ اس کو آگے کہتے ہیں, وہ آگے تو بہت سارا اس کا ڈیزائن بھی بناتے ہیں, اس کا بھی پہنا ہوا ہوگا. استغفر اللہ. قبلہ یہ فخر سے کہا جاتا ہے. قبلہ مستاقی معاف ایک ٹانگ ان کی یہ آگے روایت ہے, یہ اس لیے بچوں کو سناتے ہیں کہ فخر کریں. جو عقیدہ توحید خدا کے بارے میں اہل بیت نے بتایا ہے وہ ہم مانتے ہیں. اور یہاں تک کہ وہ کہے گا جہنم کہے گی حال میں مزید حال میں مزید حال میں مزید, میرا اللہ بھیج 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 بھیج. تو جب وہ پھر آخر اللہ تعالیٰ کو اپنی ٹانگ ڈالنی پڑے, اور جب وہ ٹانگ ڈالے گا تو پھر اس کا منہ باندھ ہوگا. یہ جو شکل بنائی گئی خدا کے, یہ انہوں نے جو خدا کے بارے میں شکل بنائی ہے, مجھے نہیں پتا وہ کس کی, شیخ عبداللہ کی بنائی ہے. تاکہ دوڑتے ہیں نا سعودی تک, کیونکہ بلا مجھے نہیں معلوم. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. یہ عقیدہ انتہائی غلط ہے. اور وہ فخر سے کہتے ہیں کہ جی وہ جمعرات کو ہر شب جمعہ جناب آسمان سے عرش سے آسمان پہ آتا ہے, یہاں عرش خالی ہو جاتا ہے, سرکار تھلے آ جاتا ہے. شکر ادا کریں کہ ہمارے پاس توحید کا وہی تصور ہے جو قرآن ہے. لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار. اللہ نے ان آنکھوں میں وہ آ ہی نہیں سکتا, اسے کوئی آنکھ دیکھ ہی نہیں سکتی. مولا امیر علیہ السلام سے کسی نے پوچھا مولا ہمارا عقیدہ ہے, قرآن کہتا ہے کہ اللہ کو کوئی آنکھ دیکھ نہیں سکتی, نہ اس دنیا میں نہ آخرت میں, پھر اللہ سے انصاف کیسے کرے گا, اللہ حساب کیسے لے گا؟ میرے مولا نے بڑا پیارا جواب دیا, کلام الامام امام الکلام. میرا مولا کہتے ہیں جو اللہ یہاں اپنے آپ کو دکھائے بغیر رزق دے رہا ہے وہ بغیر دکھائے حساب بھی کر رہا ہے. وہاں دکھائے حساب بھی کر لے گا. اس لیے اللہ کے بارے میں معصوم فرماتے ہیں جب بھی کوئی تصویر تمہارے ذہن میں آئے کہ اللہ ایسا ہوگا, اللہ ایسا ہے, اللہ ایسا ہے, اللہ ایسا ہے, فرماتے ہیں اس کی نفی کر دو. اس لیے کہ یہ تصویر تمہارے ذہن کی تخلیق ہے, جس سے تمہارا ذہن خلق کر رہا ہے, وہ خالق کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تو خالق کے ذہن. اللہ کو تصویروں میں چاہے وہ بندے کی شکل ہو, جو لوگ ایسے بندے کی شکل میں اللہ تلاش کر رہے ہیں, وہ اللہ کو اس کے مقام سے گرا رہے ہیں. وہ نہ امام کے رہے نہ اللہ کے رہے. توجہ ہے آپ لوگ؟ کچھ لوگ اللہ کو بندے کی شکل میں دیکھنا چاہتے ہیں, یا دراصل حتیٰ کہ ہمارے یہاں بھی کچھ لوگ مولا علی کے بارے میں جو یہ نظریہ رکھتے ہیں, یہ لوگ خدا کے اس مقام سے گرا رہے ہیں. یہ ان کو بتائیں کہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کو کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی. لا تدرک الابصار, وہ کسی آنکھ کے سامنے آ نہیں سکتا. تم کسی کو خدا بنا کے سامنے آنکھوں کے کیسے لاتے ہو؟ تو قرآن کی نفی ہے. اللہ وہ ذات ہے جو انسان کے ان حواس سے دیکھا ہی نہیں جا سکتا, بلکہ ان کو دیکھنے کے لیے اس نے کہا فل خلق تو خلق کر, میں نے محمد والے محمد کو خلق فرمائے نے دیکھتے جاؤ. میں نے کہا تھا کہ جنت کا خاص تعلق ہے امام حسین سے, اس لیے کہا الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ. حسن اور حسین جوان جنت کے سردار ہے. کیا مطلب ہے؟ سردار کے لیے کرسی ہوتی ہے. کرسی کسی کو بٹھانے کے لیے ہوتی ہے. تو یہ سردار یہ بیٹھے کہ کیا مطلب ہے؟ ان کو سردار بنایا گیا ہے جنت کا. جنت کا خاص تعلق امام حسین سے. کہ بلا آپ جاتے حج میں
اللہ آپ کو لے گئے بھی ہوں گے وہاں دیکھیں حجر اسود کے ساتھ کیا ہوتا ہے غریب کے ساتھ. حجر اسود کے ساتھ کسی نے مسئلہ چھوڑ دیا جب تک اس کا بوسہ نہیں لو گے حج نہیں ہے. اس کو بوسہ لینے کے لیے اتنی اذیت دی جاتی ہے لوگوں کو. کئی ضعیف تو ویسے ہی مر جاتے ہیں, کئی حاجی اس بھیڑ میں مر جاتے ہیں. اور جب پوچھو بھائی اس کو اتنا کیوں چوم رہے ہو, کہتے جی جنت سے آیا. جو جنت سے آئے اس کا اتنا احترام, تو جنت جس کی وجہ سے خالق ہو اس کا نام لینا گوارا نہیں ہے. پاکستان امام کعبہ ان کو خوب طواف کرایا گیا جناب. طواف یادی تھے اور کبھی کراچی, کبھی حیدرآباد, کبھی پشاور خوب گھمایا گیا. تو میں نے اپنے ایک مولانا اسلام آباد میں پوچھا, میں کہ یہ بڑے گھما پھر آ رہے ہو. کہا جی یہ خانہ کعبہ سے آئے ہیں. جو خانہ کعبہ سے آئے اس کا تو اتنا احترام جو خانہ کعبہ میں آئے. پیغمبر اسلام جو میں بات سنا رہا تھا, امام حسین کو یہاں بٹھا کے کہتے ہیں جب تو حفل جنہ, اس کا دادا جنتی ہے, اس کا نانا جنتی ہے, اس کی ماں جنتی ہے, یہ خود جنتی, اس کا چاہنے والا جنتی ہے, اور چاہنے والا کا چاہنے والا. آگے فرماتے ہیں حسین و منی و انا من الحسین, حسین مجھ سے ہے میں حسین سے. یہ شاید پہلا موقع تھا مجمع عام کے سامنے مسجد میں پیغمبر نے یہ خطاب اور کوئی خاص, میں نے کہا قول الحکیم لا یخلو الحکمہ, حکیم کا قول حکمت سے خالی نہیں ہوتا. ان کی حرکت, ان کا اٹھنا, ان کا بیٹھنا یہ امر ربی ہے, یہ اس کے امر کے تابع ہوتے ہیں, یہ اپنی مرضی سے نہیں تو کام کرتے. اس نے بھی کوئی مصلحت خدا تھی یا اللہ کا کوئی امر تھا جو لوگوں تک پہنچانا تھا کہ مسجد نبی بھری ہوئی ہے اور امام حسین کا گرنا اور پیغمبر کا خطاب فرمانا. پیغمبر فرماتے حسین و منی وانا من الحسین. یہ حسین و منی کیا ہے؟ میرا بھائی بھی پڑھ رہے تھے, بڑا اچھا انہوں نے تعارف کروایا اور شعر میں انہوں نے جو پڑھا. لیکن حسین و منی یہ اصل میں حسین کا نسب بتایا. حسین مجھ سے, میں کون ہوں؟ سید الانبیاء. یعنی حسین نسب کیا ہوتا ہے؟ اس کا باپ کون ہے, اس کی ماں کون ہے, اس کا نانا کون ہے, یہی نسب ہے. اس کا دادا کون ہے, اور حسب جو اس نے کارنامہ کیا. آؤ ان دونوں طریقوں سے امام حسین کی عظمت کو سمجھتے ہیں. امام حسین کیا ہے؟ جہاں تک امام حسین کا نسب کا تعلق ہے تو جو عالی نسب امام حسین کو ملا ہے حضرت آدم سے لے کر پیغمبر اسلام تک, پیغمبر اسلام سے لے کر قیامت تک حسین کا کوئی ثانی نہیں. چودھری صاحب کے بڑے کامیاب شعر تھے, اللہ نے صحت دے. اور ان کا جو انہوں نے, یہ کوئی آسان بات نہیں ہوتی یہ لکھنا, یہ جگر, یہ سوچنا پڑتا ہے بہت کچھ. بہرحال نسب کے اعتبار سے حسین کا کوئی ثانی نہیں, اس لیے کہ حضرت آدم سے لے کر پیغمبر اسلام تک سارے نبی معصوم ہیں, کسی کی زوجہ معصومہ نہیں ہے. اور دیکھو حسین کس گود میں آ رہا ہے, باپ بھی معصوم ہے, ماں بھی معصوم جس کے لیے سورہ رحمان مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان یخرج منہ اللؤلؤ والمرجان. اللہ نے دو سمندر ملائے, ایک بحر عصمت ہے, ایک بحر ولایت ہے. بحر عصمت سے مراد جناب سیدہ ہیں, بحر ولایت سے مراد مولا علی ہیں. جب وہ سمندر ملتے ہیں یخرج منہ اللؤلؤ والمرجان, دو موتی ظاہر ہوتے ہیں, ایک لولو ہے, ایک مرجان ہے. لولو سے مراد امام حسن ہے, مرجان سے مراد امام حسین. نعرہ صلوات. اتنی مضبوط حدیث ہے, یہ قصیدہ ہے سورہ رحمان جناب امام حسن حسین کا. اور جس کا ڈاکٹر نے جو کتاب لکھی ہے اس کا نام ہی یہی لکھا ہے جو امام حسن حسین کے فضائل میں, مرج البحرین. امام حسن حسین کا قصہ نسب کے اعتبار سے امام حسین کا کوئی ثانی نہیں. وہ ہر انسان پہ فخر کر سکتے ہیں, ہر انسان تو دور رہ گیا, پیغمبر اسلام پہ فخر کر سکتے ہیں, جناب مولا علی پہ فخر کر سکتے ہیں, اپنی ماں پہ فخر کر سکتے ہیں, پیغمبر سے کہہ سکتے ہیں یا رسول اللہ, میرے نانا, اپنے نانا پہ فخر کر سکتے ہیں کہ نانا جیسا اللہ نے مجھے
سید الانبیاء نانا بخشا ہے ایسا آپ کو نہیں ملا، جیسا باپ اللہ نے مجھے دیا ایسا آپ کو نہیں ملا، جیسی ماں اللہ نے مجھے دی ہے ایسی آپ کو نہیں ملی. اور امام حسین نے فخر کیا بھی ہے. جتنے بھی امام حسین کے فضائل کی کتابیں آپ نے دیکھ لیں، یہاں قبلہ جعفری صاحب کی بھی لائبریری میں ہوگی، ایک باب ہے باب مفاخرہ. کیا ہے؟ مفاخرہ، جس میں امام حسین نے فخر کیا اور صرف زمانے کو بتانے کے لیے کہ حسین کے مقام کو سمجھنا. فخر کیا امام حسین نے. کب؟ ایک دفعہ مدینے میں حضور تشریف فرما ہے، مولا علی ہیں، جناب سیدہ امام حسن حسین ہیں، صرف پانچ تن پاک تشریف فرما. حضور علیہ السلام کی گود میں امام حسین تشریف فرما. توجہ ہے آپ لوگوں؟ حضور کی گود میں امام حسین تشریف فرما ہے اور حضور پیار کر رہے ہیں. کبھی حسین کا بوسہ لیتے ہیں، کبھی ادھر سے بوسہ لیتے ہیں، کبھی ادھر سے، اور پیار کر رہے ہیں جیسے کرنا چاہیے وہ کرتے بھی تھے. اس پیار کو دیکھا حضرت علی علیہ السلام. مولا علی فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ اتحب الحسین، کیا آپ حسین سے محبت کرتے ہیں؟ پیغمبر فرماتے کیف لا حب هو عضو من اعضائی، میں اس سے محبت کیسے نہ کروں، یہ میرے اعضاء سے ایک عضو ہے، میرا عضو ہے، میں کیسے اس سے محبت کروں. اب حضور علیہ السلام سے پوچھا یا مولا علی نے یا رسول اللہ اتحب الحسین ام علی، کیا آپ حسین سے محبت کرتے ہیں یا علی سے؟ کتنا مشکل سوال ہے. اور ایک طرف علی ہے، ایک طرف امام حسین ہے. پیغمبر اسلام آپ علی سے مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا حسین سے؟ خدا جانے پیغمبر کیا جواب دیتے، وہ بولے ہی نہیں. اس موقع پہ چپ رہنا ہی بہتر ہے. اب بھی وہ خاموش تھے کہ حسین مولا بول کر کہتے ہیں کہ بابا نانا اسی سے پیار کریں گے نا جس کا نسب عظیم ہوگا. روایت میں عالی نسب، کہ میرا نانا اس سے محبت کرے گا نا جو نسب کے اعتبار سے عالی ہوگا. زمانے کو بتانے کے لیے مولا علی کہتے ہیں کہ حسین فخر تھا، کیا تو فخر کر رہے باپ پہ فخر کر رہا ہے؟ کہ نہیں بابا فَأَمَّ بِنِعْمَتْ فَذَكِّرْ، اگر کوئی اللہ نعمت دے نا، قرآن کہتا اس کو نعمت دے، قرآن کہتا ہے تو اس کو ذکر کرنا چاہیے. اب اللہ نے مجھے ایسا بنایا ہے، میرا نسب اتنا عظیم ہے. تو مولا میر علیہ السلام نے، میں نے جیسے کہا کہ زمانے کو بتانے کے لیے سعادت الدارین کتاب، ہر فضائل کی کتاب میں مولا کا یہ سارا مفاخرہ لکھا ہوا، فخر کیا. مولا فرماتے ہیں کہ یہ حسین کیا تو میرے فضائل جانتا ہے؟ بابا اگر میں نہیں جانتا تو کون جانتا؟ جانتا ہوں بابا، لیکن اگر آپ کا جی چاہتا ہے تو آپ اپنے فضائل بیان کریں. وہاں مولا علی علیہ السلام نے اپنے 70 فضائل پڑھے زمانے کو بتانے کے. فرماتے حسین میرے لیے انا الذی باب یؤتی من ہو، میں وہی اللہ کا دروازہ ہوں جس میں داخل ہونے کا حکم ہے. انا الذی تصدق خاتم، میں وہ ہوں جس نے رکوع میں انگوٹھی دی. انا الذی ثم ورثنا الکتاب الذی اصطفینا من عبادنا، میں وہ ہوں جسے قرآن کا وارث قرار دیا. انا الذی جاہد المنافقین والکافرین والمشرکین، میں وہ ہوں کہ جس نے اس وقت تک جہاد کیا ہے کافرین سے جب تک انہوں نے لا الہ الا اللہ کا کلمہ نہیں پڑھا. مولا فرماتے انا الذی سر النبی و سر اللہ، میں ہی نبی اور اللہ کا نبی اور اللہ کا راز ہوں. یہاں مولا علی اپنے 70 فضائل پڑھے، ان کو میں نے اپنے لفظوں میں سیٹ کیا. اگر آپ کہتے تو میں سنا دیتا ہوں. حسین حسین میرے لیے تیرے حدیثیں بیان کر رہا ہوں، حدیثیں. میرے لیے تیرے نانا نے کہا حسین، میرے لیے تیرے نانا نے کہا یا علی تو امیر المومنین ہے، تو باب العلوم ہے، تو تاج الاولیاء ہے، تو ثابت قدم ہے، جاہد المنافقین ہے، تو حرز المومنین ہے، تو خاور دو جہاں ہے، تو دافع البلا ہے، تو ذاکر اکبر ہے، تو راسخ فی العلم ہے، تو زوج بطول ہے، تو ساقی کوثر ہے، تو شیر خدا ہے، تو صدیق اکبر ہے. پاکستان کو ترنا سنارے آ جاؤ.
پیغمبر نے حدیثیں بیان فرمائی. علی تو باب اللہ ہے, علی تو امین اللہ ہے, علی تو تقدیر اللہ ہے, تو ثابت اللہ ہے, تو جاہد المنافقین ہے, تو حرز المومنین ہے, تو خامر دو جہاں ہے, تو دافع البلا ہے, تو ذاکر اکبر ہے, تو راسخ فی العلم ہے, تو زوج بطول ہے, تو ساقی کوثر ہے, تو شیر خدا ہے, تو فاروق اعظم ہے. محرم میں نعرے نہیں لگائے جو آج لگانے, تاکہ وہ جو کسر ہے وہ پوری ہو جائے. علی میرے لیے فرمایا, علی تو حرز اللہ ہے, تعویذ اللہ اکبر, علی کا نام خود تعویذ ہے. علی تو کسیب النار والجنہ ہے, علی تو کرار غیر فرار ہے, تو لائق منبر الصلوات ہے, تو محسن دین ہے, تو ہادی دین ہے, تو یاسیب المومنین ہے. حضرت علی اپنے فضائل جاری رکھے فرماتے ہیں, حسین میرے لیے تیرے نانا نے فرمایا, علی تو امین اللہ ہے, تو باب اللہ ہے, تو تقدیر اللہ ہے, تو ثناء اللہ ہے, تو جمال اللہ ہے, تو حبل اللہ ہے, تو دلیل اللہ ہے. اللہ کی رسی, علی تو اللہ کی رسی ہے. یہ صحیح واقعہ ہے اور کتابوں میں موجود ہے. جب آیت آئی نا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, تو لوگوں نے پوچھا یہ حبل اللہ کون ہے؟ تو حضرت علی علیہ السلام کہا کہ یہ حبل اللہ ہے. تو وہاں ایک عربی تھا سادہ سا, وہ اٹھا, اس نے بھاگ کر حضرت علی علیہ السلام کو جفا مار دیا. روایت میں جفا مار کے کہتا اللہ گواہ رہنا, میں تیری رسی کو مضبوط سے پکڑا. سے اور خوش کر رہا تھا اپنے آپ کو, اور اللہ سے وعدہ لے رہا تھا, اللہ میں نے تیری رسی کو مضبوط سے. کہ وہ چلا گیا, پیغمبر فرماتے ہیں اگر جنت جانا چاہتے ہو تو اس کی سیرت پہ عمل کرو. علی سے مضبوطی سے اس کو پڑھا. علی تو حبل اللہ ہے, کس کلمے کی شرح کروں. علی تو خلیل اللہ ہے, علی تو دلیل اللہ ہے, تو ذکر اللہ ہے, تو شاکر باللہ ہے, تو صفت اللہ ہے, تو قدرت اللہ ہے, تو عین اللہ ہے, اللہ ہے, سجد اللہ ہے. حضرت علی علیہ السلام نے یہاں اپنے 70 فضائل پڑھے. کس کے سامنے؟ پیغمبر السلام بھی سن کر, جناب سیدہ بھی سن رہے, امام حسن بھی سن رہے. امام حسین اپنے فضائل, مولا علی اپنے فضائل بیان کرتے رہے. جب فضائل بیان کر لیجیے, اب امام حسین نے نانے کی گود کو چھوڑا تو بابا کی گود میں آ گئے, اور ریش مبارک کا بوسہ لے کر کہتے ہیں بابا اس میں کوئی شک نہیں, ساری زمینیں کاغذ بن جائیں, سارے سمندر سیاہی بن جائیں, سارے درخت کلمے بن جائیں, انسوجنس لکھنے والے ہو جائیں, آپ کے فضائل شمار نہیں ہو سکتے. آپ کے جتنے ہو جائیں ہیں تو حسین کے بابا کے. نسب کے اعتبار سے حسین نے جو فخر کیا ہے, بابا آپ کے جتنے ہو جائے ہیں تو حسین کے بابا کے. اچھا اماں کی جتنی شان ہو جائے ہے تو حسین کی ماں کی. پیغمبر اسلام میرے نانا ہے, ان کا قرآن قصیدہ ہے تو حسین کے نانا کا. اصل مولا جنت کے سردار ہیں تو حسین کے بھائی کے. انہوں نے بتایا کہ نسب کے جیسا میرا نانا ایسا کسی کا, یہ پیغمبر نے فرمایا حسین تیرے نانا جیسا کسی کا نانا نہیں ہے, میں کسی کا نانا, تیرے باپ علی جیسا کسی کا باپ نہیں ہے, تیری ماں فاطمہ جیسی کسی کی ماں نہیں ہے, تیرے بھائی حسن جیسا کسی کا بھائی نہیں. نسب کے اعتبار سے آپ سوچ رہے ہوں گے امام حسن بھی تو امام حسین کے بھائی ہیں, کوئی شک نہیں, وہ بھی معصوم, وہ بھی معصوم, ان کا باپ بھی علی, ان کا باپ بھی علی, ان کی ماں بھی جناب سیدہ, ان کی ماں بھی سیدہ, لیکن فرق ہے امام حسن سے کوئی معصوم دنیا میں نہیں آیا. حسین وہ عظیم انسان ہے جس کی نسل سے 9 معصوم امام دنیا میں. کیا حسین کے سجاد جیسا کسی کا بیٹا ہے؟ نسب کے اعتبار سے حسین کا کوئی ثانی نہیں ہے. خود پیغمبر نے فرمایا, میں نے کہا تھا نسب حسین و منی, یہ نسب ہے کہ حسین سے, اور جو کہا تھا انا من الحسین, وہ اس کے لیے ایک جملہ مثال عرض کرتا ہوں. یہ جو وہ حسب ہے امام حسین کا, تو اس کا بھی کوئی امام حسین کا ساتھ. اس لائٹ کے ماحول میں یہاں اگر کوئی دیا جلا کے رکھ دیا جائے اس کی کوئی حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت نہیں ہے. جب لائٹ نہ ہو
اندھیرا ہو اور وہی دیا اپنے وقت کا سورج بن جاتا ہے. خدا کی قسم اگر امام حسین کسی گمنام گھرانے میں پیدا ہوتے, کسی ایسے گھر میں پیدا ہوتے جسے کوئی نہ جانتا ہوتا, تو بڑا آسان تھا حسین کے لیے دیے کی طرح تھوڑی سی روشنی دیتے زمانے میں, تب بھی حسین حسین ہو جاتا. لیکن میرے حسین مولا نے ایسے فلک پہ طلوع کیا ہے جہاں پہلے کئی آفتاب و مہتاب چمک رہے تھے. ایک طرف آفتاب رسالت چمک رہا ہے, دوسری طرف قمر امامت چمک رہا ہے, کہیں مہتاب عصمت چمک رہا ہے, پھر پانچویں جگہ پہ طلوع کر کے اور بکھر کے نکھر کے جو زمانے کو اپنی روشنی منوا جائے اسے حسین امام حسین علیہ السلام اللہ اکبر جو اپنی روشنی منوائی ہے, اس کی امام حسین نے بڑے بڑے امتحان دیکھیں. دنیا جائے امتحان ہے قبلہ, جہاں انبیاء نے بھی امتحان دی, مرسلین نے بھی امتحان دی. اللہ کے ہر بندے کا امتحان ہوتا ہے, اور امتحان لینے والا ظرف اللہ تعالیٰ ہے. وہ ظرف کے عین مطابق امتحان لیتا ہے. جس کا جتنا ظرف بلند ہے اس کا امتحان سخت ہے, جس کا امتحان سخت ہے اللہ کے ہاں بدلہ زیادہ ہے. اس سے پہلے انبیاء کا امتحان ہمارے سامنے ہے. جناب ابراہیم علیہ السلام کا, جناب ابراہیم کا کتنا امتحان تھا, کتنا سخت امتحان تھا ابراہیم کا کہ اپنے بیٹے کے گلے پر چھری رکھ. بیٹا جوان خوبصورت بیٹا بڑی دعاؤں کے بعد ملا, اور اللہ کہتا ہے اسے ذبح کر. آسان ہے کرنا, بہت مشکل ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ جناب ابراہیم کو پتا تھا کہ میرا بیٹا بچ جائے گا, تو ایسے تو قربانی ہر کوئی دینے کے لیے تیار ہو جائے. سخت امتحان دیا قرآن, جس لیے کہتا ہے صبح اٹھے اور بیٹے سے کہا یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک, بیٹا میں نے خواب میں دیکھا تجھے ذبح کر. بیٹا کہتا ہے بابا افعل ما تؤمر, اس کام کا آپ کو امر ملا وہ کریں. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین, مجھے صابرین میں سے پائیں گے. سخت امتحان ہے. قرآن کہتا ہے فلما اسلما تلہ للجبین, جب دونوں تیار ہو گئے اور خدا کی بارگاہ میں جبین جھکا دی اور ذبح کرنا چاہتے ہیں اپنے بیٹے کو, تو بیٹا کیا کہتا ہے بابا میرے ہاتھ پیر باندھ دیں اور کہیں خون جو ہے وہ میرے کپڑوں پہ نہ لگ جائے. میری قمیض کو خون سے بچانا ہے اور میری ماں کو جا کے دینا اور میں سلام دینا. یہ پورے روایت ہے کتابوں میں موجود ہے. اور جب چھری چلانا چاہتے ہیں فاقبلت علیہ الطائر, پرندوں نے پھڑ پھڑانا شروع کر دیا. فاقبلت علیہ الطائر, متضرع الملائکہ, فرشتوں نے رونا شروع کر دیا. زمین و آسمان سے آوازیں آنے لگ گئیں. تعجباً شیخ الکبیر, ایک بوڑھے باپ کا وہ صبر دیکھ کے تعجب کر رہے تھے. رحمتاً لطفل صغیر, ایک بچے پہ رحم آ رہا تھا. ابراہیم کا امتحان سخت تھا, سخت ترین امتحان میں کامیاب ہوئے اور بیٹا کے گلے پر چھری چلائی, لیکن بیٹا ذبح نہیں ہوا, دمبا آ گیا. قرآن کہتا ہے کہ آواز آئی یا ابراہیم کا صدقت رؤیا, اے ابراہیم تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا. سلام علی ابراہیم, اب قیامت تک تجھ پر میرا سلام ہوتا رہے گا. اس میں سے جو ہم نے اخذ کرنا وہ یہ ہے کہ ابراہیم کا امتحان سخت, اللہ نے آزمائش کی, لیکن اللہ نے ابراہیم کو کیا دیا, بدلے میں کیا دیا؟ بدلے میں یہ دیا کہ ہر مسلمان پر قیامت تک کے یہ واجب کر دیا وہاں جائے, جا کر ان کاموں کی نقل کرے جو وقت ابراہیم و اسماعیل و حاجرہ نے کیے. جہاں وہ بیٹھے یہ بیٹھے, جہاں وہ دوڑے یہ دوڑے, جہاں انہوں نے کنکری مارے یہ کنکری مارے, جہاں انہوں نے قربانی کی یہ قربانی کرے. بدلے میں ملتا ایک حج کا ثواب. ایسا ہے یا نہیں؟ حج پہ جاتے ایک حج کا ثواب. جہاں ایک اسماعیل ذبح ہونے آئے اور ذبح بھی نہ ہو, بدلے میں ایک حج کا ثواب. اور جہاں 72 اسماعیل آئے, کیسے اسماعیل, کوئی ہم شکل محمد, کوئی ہم شکل علی, کوئی ہم شکل حسن, کوئی ہم شکل حسین. امتحان 70 گنا سخت ہے. عدالت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ بدلہ بھی 70 گنا زیادہ ہو. اس لیے پیغمبر پہلے فرما کہتے من زار القبر الحسین لہو 70 حجہ, جو میرے بیٹے حسین کی زیارت کو جائے گا میں 70 حج کا ثواب اسے دے گا. دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کا امتحان کیسا ہے. کیا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کا گلا کاٹا؟ نہیں کاٹا. کیا بیٹے کا خون دیکھا؟
نہیں دیکھا. کیا بیٹے کو مردہ دیکھا, شہید دیکھا, مرا ہوا دیکھا؟ نہیں نہ دیکھا. اور حسین کا امتحان کہاں, ابراہیم کا امتحان. ایسے لگا کہ بیٹا مر جائے گا, قتل ہو جائے گا, ذبح ہو جائے گا. ذبح نہیں ہوا, ابراہیم نے زندہ دیکھا. حسین کا امتحان. ابراہیم علیہ السلام کے قبلہ 3 امتحان ہوئے, بڑے 3 بار. ویسے تو بہت سارے امتحان دیے سرکار نے, 3 امتحان پڑے. ایک جو بیٹے کا, ایک جب آگ میں قرآن کا باہر رکوع ہو, اس سے جلاؤ, وانتصروا آلہتکم, اور اپنے خداؤں کی مدد کرو, اس کو جلاؤ تب تمہارے بت بچیں گے, ورنہ یہ بتوں کو توڑ دے گا. یہ قرآن میں. تو آگ میں پھینکا گیا, آگ میں جا رہے ہیں. جب آگ میں گئے تو آواز ہے یا نارو کونی باردن وسلام, آگ ٹھنڈی ہو جا. وہ ٹھنڈی ہو گئی. کہا کہ اتنی ٹھنڈی ہو کہ ابراہیم سلامت رہیں. دیکھیں یہ قرآن کی حکمت ہے. یا نارو کونی باردن وسلام, یہ سلامہ اس لیے آیا, ورنہ ٹھنڈی بھی جان لے لیتی. آپ تو بہتر جانتے ہیں یہاں رہتے ہیں, ٹھنڈ بھی جان لے لیتی ہے. کہ اتنی ٹھنڈی ہونا کہ ابراہیم اس میں سلامت رہے. یہ ابراہیم کا امتحان جان کا ہے. دیکھو ایسے لگا جیسے جان جا رہی ہے, واپس آ گئی, آگ گزار ہو جاتی, بچ جاتی. تو ابراہیم نے اپنی جان قربان کی نہیں ہے. تیسرا امتحان جناب ابراہیم کا مال کا ہوا. ایک دفعہ صحرا میں بھیڑ بکریاں چرا رہے ہیں, اور تو حد نگاہ مال ہے, مال بھیڑ بکریوں کا. تو جب چرا رہے تھے تو اچانک ایک خوبصورت انسان نظر آیا. انہوں نے اس کی طرف دیکھا, اس نے آسمان کی طرف منہ کر کہا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. سبوح قدوس رب الملائکۃ. ابراہیم علیہ السلام نے اس کی طرف دیکھا اور اس نے ذکر پڑھا. وہ ذکر عام فطرت انسان میں نہیں تھا. جیسے ہماری آواز وہاں تک 1 کلومیٹر تک جاتی ہے یا 4 قدم تک جاتی ہے, وہ جو اس بندے کے پاس آواز تھی, وہ اس نے جب پڑھا ایسے لگا جیسے زمین و آسمان پڑھ رہی. ہر شاید یہ ذکر پڑھ رہی ہے. اور جناب عاشق خدا تھے, عشق خدا کرتے ہیں, محبت خدا کرتے ہیں. اب چاہتے ہیں کہ یہ دوبارہ اللہ کا ذکر کرے, کیونکہ ایسی آواز میں نہیں رکھتا, میرے پاس ایسی آواز نہیں ہے, اور پتہ نہیں یہ پھر مجھے نظر آئے نہ آئے. تو اسے کہتے ہیں کہ بندہ خدا یہ دیکھ میرا کتنا مال ہے, میں آدھا مال تمہیں دیتا ہوں, ایک دفعہ میرے رب کا دوبارہ ذکر. اس نے پھر کہا سبوح قدوس رب الملائکۃ, اور یہ آواز پہلے سے بہتر گونجی. ابراہیم علیہ السلام عاشق خدا تھے اور محبت خدا میں غرق ہو گئے. اب پھر دل ان کے لیے محبت نے جوش مارا کہ پھر اللہ کا ذکر کریں. کہا باقی مال بھی دیتا ہوں, ایک دفعہ پھر میرے رب کا ذکر کر. انہوں نے پھر کہا سبوح قدوس رب الملائکۃ. اب مال تو تھا نہیں. کہتے ہیں کہ اس مال کو دیکھنے کے لیے کسی خادم کی ضرورت ہے, کسی خدمت گار کی ضرورت ہے. میں تیرے مال کو دیکھوں گا, اس کی حفاظت کروں گا, میں ہی ان کو دیکھ بھال کروں گا. تو ایک دفعہ پھر میرے رب کا ذکر کر. انہوں نے پھر کہا سبوح قدوس. اب کہتے ہیں چلو میں تمہارے مال کی دیکھ بھال کرتا ہوں. اتنے میں وہ بول کر کہتے ہیں کہ ابراہیم مجھے پہچانا نہیں, میں جبرائیل ہوں. میں تو تیرا امتحان کر رہا تھا کہ تو اللہ کی محبت میں کتنا مال دے سکتا. وہ اس میں کامیاب ہو گیا. اب دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کے امتحان. ایسے لگا جیسا بیٹے کا گلا کٹ جائے گا لیکن زندہ دیکھا. ایسے لگا جیسے جان چلی جائے گی لیکن خود زندہ رہے. ایسا لگا جیسے مال ختم ہو جائے گا لیکن مال پاس رہا. اب دیکھو امتحان حسین کہاں ہے. بیٹے بھی ذبح کرا دیے, جان بھی اللہ کی راہ میں دے دی, مال بھی اللہ کی راہ میں قربان. کجا امتحان ابراہیم, کجا امتحان حسین. کعبے سے جا ملا ہے تیرا آستاں حسین, قرآن بن گیا ہے تیری داستاں حسین. آواز انبیاء نہ پہنچی جہاں تلک, پہنچے ہیں تیرے خون کے چھینٹے وہاں. ہمیں حسین علیہ السلام نے پہلے امتحان دیا. اگر پریکٹیکل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی ہوتی تو جنت کا سردار ابراہیم ہوتا, حسین نام. جنت عمل کا بدلے کا نام ہے. جس قدر عمل بلند ہوگا جنت میں مقام بلند ہوگا. خدا جانے حسین نے کیسا عمل کیا ہے, صرف جنت نہیں پائی, جنت کے سردار بن گئے. جنت کے سردار, جس جنت میں آدم بھی آئیں گے, نوح بھی آئیں گے, ابراہیم بھی آئیں گے, سب آئیں گے رعایا مان کے حسین آئے گا سردار. خود پیغمبر نے فرمایا. دیکھیں جناب آدم آئے, دین آیا. ایسے ہی ہے نا, آدم آیا, دین آیا. دین تمام انبیاء کا ایک ہے. کیا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے, قیامت آنے والی ہے, میں اس کا نبی ہوں. یہ ہر نبی نے کہا. پیغمبر اسلام نے بھی کہا قولوا لا الہ الا اللہ.
ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا, موسیٰ عیسیٰ نے بھی کہا, سب نے کہا اللہ وحدہ لا شریک ہے. جس دین کے لیے تمام انبیاء نے محنت کی, پیغمبر اسلام نے, اہل بیت علیہ السلام نے, صحابہ کرام نے, کبھی سوچا وہ دین کتنے دن رہا؟ وہ دین رہا صرف 50 سال. سن 11 ہجری کو پیغمبر اس دنیا سے جاتے ہیں, سن 60 ہجری کو یزید تخت پہ آتا ہے. جب یہ تخت پہ آیا تو بیچ کا جو وہ حصہ ہے 50 سال کچھ دن اسلام زندہ رہا. اس کے آنے سے تمام انبیاء کی محنتیں ختم ہونے لگی. تو کس نے کہا تھا پیغمبر اسلام جیسی ہستی کو نہ ان پہ کوئی وحی آتی تھی, نعوذ باللہ نقل وہ نہ نبی تھے, وہ تو بنی ہاشم کا رچایا ہوا ڈھونڈا جسے حکومت کرنا چاہتے تھے. جب وہ حضرت پیغمبر اسلام کا منکر ہوگا تو باقی نبیوں کو کیسے مانے؟ دشمنان اہل بیت پہ لعنت. تو جس کی یاد ہم مناتے ہیں اس نے چند گھنٹے محنت کر کے حضرت آدم کی محنت کو بھی بچا لیا, حضرت نوح کی محنت کو بھی بچا لیا, حضرت ابراہیم کی محنت کو بھی بچا لیا. اس لیے ہم زیارت وارثہ میں کہتے ہیں السلام علیکم یا وارث آدم, اے آدم کے وارث ہمارا سلام, اے نوح کے وارث ہمارا سلام, اے ابراہیم کے وارث ہمارا سلام, اے موسیٰ اور عیسیٰ کے وارث ہمارا سلام. دیکھیں ابراہیم نے بیٹے کی گلے پر چھری رکھی, قرآن کی آیت ہے قد صدقت الرؤیا, یا تو نے یہ خواب سچا کر دکھایا, تو فوراً اللہ کی طرف سے انعام آیا سلام علی ابراہیم. بھائی جس کا بیٹا ذبح نہیں ہوا وہ تو لائق سلام ہے, تو جس کی سارے ذبح ہو گئے اس پر سلام کیسے نہیں ہوگا؟ اس لیے معصوم نے کہا السلام علی الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین جمیع شہداء کربلا. صلوات بھیجے بر محمد. امام حسین علیہ السلام نے سب کچھ قربان کر کے اسلام کا سب کچھ بچا لیا. مقتل کی صفوں سے, کیا خوب کسی نے کہا ہے, مقتل کی صفوں سے, کبھی مسجد کے مقتل کی صفوں سے, مسجد کی صفوں سے مقتل کی طرف دیکھ. شاعر کہتا ہے مسجد کی صفوں سے کبھی مقتل کی طرف دیکھ, تو بھی تجھے سجدہ شبیر میں ملے. امام حسین نے اپنا سب کچھ قربان کر کے اللہ کی ذات کو بچایا, اللہ کے نام کو بچایا. اور اللہ کا بھی یہ وعدہ ہے فاذکرونی اذکرکم. حسین میرا قرآن میں یہ وعدہ ہے تو میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں, تو مٹ کر مجھے یاد کرو میں تمہیں مٹنے نہیں دوں گا. امام حسین کیسے مٹے ہیں؟ علامہ اقبال نے بڑا اچھا شعر کہا ہے, داغ سجود تیری جبین پر ہوا تو کیا, داغ سجود تیری جبین پر ہوا تو کیا, ایک ایسا سجدہ بھی کر کے زمین پر نشان رہے. اور وہ سجدہ سے حسین ابن علی نے کیا ہے, اور اس قدر اللہ کی بارگاہ میں جھکے, اور اللہ نے بدلہ دیا کہ حسین میرے ذکر کے بعد سب سے بڑا ذکر تیرا ہی ہوگا, اور ہو بھی رہا ہے. زمانہ لاکھ کوشش کرے حسین حسین نہ ہو, زمانہ ختم ہو جائے گا, حسین حسین ہونا, کیونکہ حسین نے اللہ کی خاطر بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں, بڑی بڑی قربانی. اس قربانی کا تذکرہ کروں, علی اکبر جیسا بیٹا دیا, عباس جیسے بھائی کو قربان کیا, 6 ماہ کے علی اصغر کو قربان کیا. خدا کی قسم امام حسین علیہ السلام جب کہا نا حل میں ناصر ینصرنا, تو کائنات کے ذرے ذرے نے جواب دیا. آسمان زمین ہوا فضا جن ملائکہ سب نے کہا حسین ہماری مدد کی. حتیٰ کہ علی اصغر نے بھی یہ آواز پر کہا جناب علی اصغر کو بھی شہید کرا دیں. جب مولا آخری دفعہ خیمے گئے اور جا کر اپنی بہن زینب کو سلام کرتے ہیں, یہ وقت امام حسین علیہ السلام کے لیے تمام مقتل لکھتا ہے کہ اس سے بڑھ کر مصیبت کا کوئی وقت نہیں, تکلیف دے کوئی وقت نہیں تھا. ایک تو علی اکبر کا زخم ہے, عباس کا زخم ہے, اصحاب کے زخم ہے, دل میں اور ظاہری بھی زخمی ہیں, اور دوسرا یہ دل میں ہے کہ اب زینب و کلثوم کس کے سہارے رہے, خدا جانے میرے حرم کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے. اس لیے کیا مولا آخری دفعہ جاتے نا آخری دفعہ سلام کرنے کے لیے, اور ایک ذاکر کی خواب میں جناب سیدہ فاطمہ الزہرا نے کہا تھا کہ کیا تو میرے بیٹے کی بڑی مصیبت نہیں پڑھتا؟ پڑھتا ہوں, بڑی مصیبت بھی پڑھتا ہوں, سارے مسائل پڑھتا ہوں. کہا نہیں پڑھتا. کہا بتائیں کون سی بڑی مصیبت ہے؟ جب حسین آخری بار زینب کو الوداع
کرنے آیا. حسین کے لیے وہ وقت انتہائی تکلیف دہ تھا، اس لیے کہ حسین مولا ایک بہن کو گلے سے ہٹاتے دوسری گلے لگ جاتی، ایک بیٹی کو گلے سے ہٹاتے دوسری بیٹی گلے لگ جاتی. کوئی کہتی واہ محمد آ، کوئی کہتی واہ علی آ. حسین زینب یہ سکینہ یہ رباب کس کے سہارے؟ عزادار مولا کو کافی وقت لگا ہے بیویوں کو بچوں کو تسلی دیتے، اور مولا باہر آئے خیمے کے بعد تو ذوالجناح پہ جب سوار ہونے لگے نظر یمینا و شمالا، کیونکہ آخری دفعہ جا رہے تھے. عزاداروں ذوالجناح سے کہتے ذوالجناح مجھے پتا ہے کہ تو تھکا ہوا ہے، مجھے پتا ہے تو صبح سے میرے ساتھ ہے، لیکن اب لے جا پھر دوبارہ تمہیں زحمت نہیں دوں. مولا رسول خدا اپنے گھر سے باہر آئے، امام حسین گھر سے باہر آئے، کس حالت میں آئے؟ اب روایت جو صحیح روایت ہے وہ یہ ہے کہ سر پر سرکار کے سر پر رسول خدا کا امامہ تھا، پیغمبر اسلام کی آواز تھی، اور قوم کے سامنے آ کے خطاب کرتے ہیں اور آخری خطبہ دیتے ہیں. کہتے ہیں مسلمانوں میں حجت تمام کرنا چاہتا ہوں، میری طرف دیکھو، کیا یہ رسول کا امامہ نہیں ہے؟ کیا یہ رسول کی آواز نہیں ہے؟ کیا میں فاطمہ کا بیٹا نہیں ہوں؟ مجھے کیوں مارنا چاہتے ہو؟ ابھی بھی وقت ہے کہ میرے خون میں اپنے ہاتھوں کو مت رنگو، ابھی بھی وقت ہے، بچ جاؤ. اتنے میں ایک ملعون کہتا ہے حسین تیرا عباس نہیں رہا، تیرا اکبر نہیں رہا، ابھی وقت ہے بیعت کر لے. بس یہی کہنا تھا، میرا مولا جلال میں آ جاتا ہے، کہا تو مجھے تانا دیتا ہے، جا اپنی فوج کو سنبھال. حسین حملہ کرتا ہے، میرے مولا نے حملہ کیا ہے اور مشرق کی فوج کو مشرق کر دیا، مغرب کی فوج کو مغرب کر دیا، شمال کی فوج کو شمال کر دیا. جنگ کرتے جا رہے ہیں، آخر ایک آواز آئی، یا ایھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے حسین اب اپنے رب کی بارگاہ میں پلٹا، اے میرا حسین اب اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جا. عزادارو اس آواز کا آنا تھا. مولا نے وہ تلوار جو ہے نیام میں رکھی اور کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون کی جب صدا بلند کی. عزادارو ذوالجناح کو کہتے ہیں ذوالجناح اب واپس مجھے اس جگہ لے جا جہاں میری ماں نے میری شہادت جہاں ہونی ہے اور جگہ صاف کر رکھی ہے. عزادارو ذوالجناح آتا ہے، فوج نے پیچھے سے آنا شروع کر دیا. عزادارو جس جگہ مولا نے اترنا تھا مولا اتر گئے، لیکن ذوالجناح کو نہیں پتا چلا، ذوالجناح کو نہیں پتا چلا. چند قدم آگے جا کے پھر واپس وہ سمجھتا ہے کہ شاید مولا اتر گئے ہیں. اپنی بے زبانی میں کہتا مولا اگر میری غلطی سے اترے ہو تو میں معافی مانگتا ہوں. کہا نہیں ذوالجناح مجھے یہی اترنا تھا. عزادارو اب جب تک ذوالجناح وہاں رہا ہے مولا نے حکم نہیں دیا، کسی تیر کو حسین تک نہیں جانے دیا، اپنے پہلو پہ لیتا رہا. جب دائیں طرف اس کے پر بن گئے پھر بائیں طرف کر لیے، اس لیے ہم ذوالجناح کہتے ہیں پروں والا. جب اس کو کافی تیر لگ چکے اب مولا نے اسے حکم دیا چلا جلا کر. عزادارو یہ چلتا ہے اور مولا حسین نے اپنا سر سجدے میں رکھ دیا، سر سجدے میں رکھ دیا. اللہ کی بارگاہ ہمیں مناجات کر دیتے ہیں، کہتے ہیں پروردگار میں نے تیرے لیے اپنے بیٹے قربان کر دیے، میں نے اپنے بھتیجے قربان کر دیے، میں نے اپنے رشتے دار قربان کر دیے، میں نے اپنے اصحاب قربان کر دیے. پروردگار تیری ذات اور تیرے دین کے لیے حسین اپنی جان بھی دے رہا ہے اور سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح جاری ہے. اتنے میں کہتے ہیں کون ہے جو حسین کی زندگی کا چراغ بجھائے گا، کون ہے جو حسین کو قتل کرے گا. عزادار علماء پڑھتے ہیں کہ ایک پہلے انہوں نے کوشش کی ہے، ایک عیسائی ہے جو ہتھیار صاف کرتا ہے، اسے کہا تجھے انعام دیں گے، تجھے پیسہ دیں گے، تو جا حسین کا زندگی کا چراغ بجھا دے، کیا حسین کو قتل کر دے. عزادارو جب وہ چلتا ہے اچانک ہتھیار پھینک کر اس نے دوڑ لگا دی. کسی نے پوچھا تو کیوں بھاگ رہا ہے؟ کہا میں جا رہا تھا، سامنے مجھے جناب عیسیٰ نظر آئے، ان کے سر کے بال کھلے تھے، انہوں نے مجھے کہا کہاں جا رہا ہے؟ یہ تو وہ ہے جو مباہلے میں آیا تھا، یہ تو فاطمہ کا بیٹا ہے. اگر تو ایسا کرے گا کوئی عیسائی کبھی بھی میں تجھے معاف نہیں کروں گا. عزادارو اب شمر ملعون آتا ہے، ہاتھ میں خنجر ہے. عزادارو ہم سنتے رہتے ہیں جب کوئی کسی کو مارتا ہے نا اسے یہ ڈر ہوتا ہے اس کا باپ نہ آ جائے، اس کا بھائی نہ آ جائے، اس کا کوئی رشتہ دار نہ آ جائے. شمر ملعون کو پتا تھا اب اس کا عباس نہیں رہا، اس کا اکبر نہیں رہا، یہ ملعون بڑے آرام سے آتا ہے اور اپنے
آ کر اس نے مولا کی پشت پر اپنی نجس ہاتھ کو رکھا اور زلفوں میں ہاتھ رکھا اور ضربیں لگانا شروع کر دی. عزادار وہ ضربیں لگاتا رہا. مولا کچھ کہتے رہے. 13ویں ضرب میں مولا کا سر جدا ہوا, زمین میں زلزلہ آیا. عزاداروں کا جبرائیل آسمان میں کہتا رہا قد قتل حسین میں کربلا. اے لوگوں, رسول کا بیٹا کربلا میں مارا گیا, رسول کا بیٹا بھی آسا مارا گیا. عزاداروں, رونے والوں کا مولا شہید ہو گیا نا. اب روایت ہے مولا شہید ہو گئے. کسی نے شمر سے پوچھا, اے شمر, جب تو ضربے لگا رہا تھا نا, حسین کے لب ہل رہے تھے, حسین کیا کہہ رہے تھے؟ جب میں نے پہلی ضرب چلائی نا, حسین نے اپنے اللہ کو یاد کیا. جب میں نے پہلی ضرب چلائی, حسین نے اپنے اللہ کو یاد کیا. جب میں نے دوسری ضرب چلائی, حسین نے اپنے نانا محمد کو یاد کیا اور کہا ہوگا نانا میں تیرے دین کے لیے اپنی جان دے رہا ہوں. عزاداروں, جب تیسری ضرب چلائی نا, حسین نے اپنے بابا علی کو یاد کیا. جب چوتھی ضرب چلائی, کسی کو یاد کیا, کبھی بہن کو یاد کیا. شمر کہتا ہے جب میں 13ویں ضرب چلا رہا تھا, حسین کہہ رہا تھا عباس عباس, میرا شیر بھائی عباس, میرا جوان بھائی عباس, میرے شیروں کا مولا کر مولا کھلا مولا جانا. حسین